السلام علیکم، آداب عرض ہے جی تمام سننے والے، کہیے کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناول کی ایپیسوڈ کل جہاں ختم ہوئی وہاں اس کا سیزن 1 کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جو ایپیسوڈ آج شیئر کر رہی ہوں اس سے سیزن 2 شروع ہوتا ہے، لیکن ناول وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سیزن 1 ختم ہوا، یعنی کہ درمیان میں گیپ نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اسے سیزن 2 جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا، اس کو جو ہے میں نے سیزن 1 میں ہی شامل کیا ہے، تو اسی لیے یہ آج اس کی قسط نمبر 5 شیئر کرنے جا رہی ہوں میں آپ سے۔ اور یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 ایپیسوڈ ہوں گی اس کی، تو زیادہ لانگ بھی نہیں ہے، اس لیے بھی میں نے اسے سیزن 1 میں ہی کاؤنٹ کیا ہے، اور شروع بھی وہیں سے ہو رہا ہے جہاں پریویس ایپیسوڈ ختم ہوئی تھی۔ تو بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول جس کا نام ہے تیرا ساتھ میری حیات، مصنفہ ہیں کرن چودھری، قسط نمبر 5۔ میم سنبھالیے خود کو، ایان وفا کو لیے ساریہ کی طرف بڑھ رہا تھا جب بلکتی تکلیف ضبط کرتی ساریہ پر نظر پڑی۔ مام، وفا بے اختیار ساریہ کے گلے جا لگی۔ حالات نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وفا، اب تم سیف ہو۔ ایان وفا کو ساریہ سے الگ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر بولا، مجھے صرف ماں چاہیے تھی مسٹر ملک۔ وفا کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے، وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ دولت اور دشمنیاں نہیں۔ وفا نے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، آنسو ایان ملک کی شرٹ کو بھگونے لگے تھے۔ آکاش ملک میڈیا کو ہینڈل کر رہے تھے۔ ایان چپ چاپ وفا کو لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ ایان، میں نے تم دونوں کے لیے ہوٹل میں روم بک کروا دیے ہیں، وفا کو آرام کی ضرورت ہے۔ آکاش ملک نرمی سے بولے اور وفا کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ یس ڈیڈ۔ ایان نے ممنونیت سے باپ کی طرف دیکھا جو اس کی ہر مشکل میں اس کے آگے آ کھڑے ہوتے تھے۔ ایان نے گہرا سانس خارج کیا اور گاڑی رش کو چیرتی ہوئی سیکیورٹی کے ہمراہ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایان نے یاسیت سے وفا کو دیکھا جس کے سفید بے داغ چہرے پر جگہ جگہ سے نیل پڑے ہوئے تھے، جبڑے کے پاس انگلیوں کی سختی کے نشان واضح تھے، پیشانی پر سے خون کی لکیر ٹھوڑی پر آ کر نیچے کو مڑ گئی تھی۔ ایان نے بے بسی سے لب بھینچے اور بازو وفا کے گرد حائل کرتے ہوئے لب اس کے بالوں پر رکھ دیے۔ وفا نے گہرا سانس خارج کیا، بے شک برا وقت گزر چکا تھا، وہ تمہارے ساتھ کیے گئے سلوک کی قیمت چکا چکے ہیں میری جان، ایان نے لب بھینچ کر کہا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے اپنے راستے پر گامزن تھا، بنا کسی کی پرواہ کیے، بنا جانے بنا سوچے کہ وہ کسی سے کیا چھین چکا ہے، کسی کی جھولی میں کتنے غم انڈیل کے آیا ہے، کسی کی روشن آنکھوں کی روشنی چھین کر کتنے آنسو بھر آیا ہے۔ وفا خیام 7 سال کی ہو چکی تھی۔ معصوم سی وفا کے خد و خال میں یورپین ٹچ تھا، سفید بے داغ رنگت، بھورے بال اور بڑی بڑی بھوری روشن آنکھیں، اور ان پر اس کی سنجیدگی اور گہری چپ اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، سوتیلی ماں کے لہجے کی گہری کاٹ اور اس کے سگے باپ کی بیگانگی اور لاپرواہی اسے بہت سے بھی زیادہ سنجیدہ کر گئی تھی۔ کچھ بھی اس کے دل کے تاروں میں انتشار پیدا نہیں کر پاتا تھا، حتیٰ کہ سیاہ رات میں چمکتا 14ویں کا چاند بھی۔ سعید صاحب کو خالق حقیقی سے ملے 2 سال بیت چکے تھے۔ بابا، وفا بہت دنوں کی جمع کی ہوئی ہمت سے بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ اس کی مدھم آواز حساب کتاب میں ڈوبے خیام کے کانوں سے بمشکل ٹکرائی۔ بابا، میری ماں کہاں ہے؟ بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے اس طرابی کیفیت میں ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی۔ خیام جو حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا وفا کے سوال پر جھنجھلا گیا اور گہری کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ وفا کو دیکھ کر اسے ساریہ نائی کی محبت اور اذیت من و عن یاد آ جاتی تھی۔ سمینہ اماں کہتی ہیں میں اپنی ماں جیسی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے پہلی بار اپنے باپ سے کھل کر بات کی تھی۔ سوتیلی ماں نے اسے بار بار یاد دلایا تھا وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ تمہاری کوئی ماں نہیں ہے، اگر وہ ماں ہوتی تو تمہیں پھینک کر نہ جاتی، خیام نے تیز لہجے میں درشتی سے کہا تو وفا سہم سی گئی۔ پر بابا، وفا پوچھنا چاہتی تھی وہ کہاں ہے۔ خیام اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو وہ ہاتھ مسلتی اٹھ گئی۔ میری ماں نہیں ہے نا، تو کیا میرے بابا بھی نہیں ہیں؟ وفا نے سسکتے ہوئے سوچا تھا۔ وفا بہت ذہین اور محنتی تھی، گورنمنٹ اسکول میں ہر سال ٹاپ پر ہوتی تھی، اور زہیب جو اسے 2 سال بڑا تھا اس بار پھر فیل ہو گیا تھا۔ سمینہ نے اس کی خوب درگت بنائی اور زہیب نے اپنا غصہ وفا کے پرائز پر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ امی، زہیب نے میرا پرائز توڑ دیا ہے، وفا نے روتے ہوئے سمینہ سے کہا جو پہلے ہی خیام سے جھگڑے کے بعد بفری ہوئی تھی۔
پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہو تم جو میرے پلے پڑ گئی ہو۔ سمینہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور خیام کا سارا غصہ وفا پر نکالا۔ وفا کی ناک سے خون بہنے لگا، وہ بہت خوف زدہ ہو گئی اور سٹور میں چھپ گئی۔ میں بابا کو بتاؤں گی، زہیب نے میرا پرائز توڑ دیا اور امی نے مجھے بہت مارا۔ وفا روتے ہوئے خود سے بول رہی تھی۔ ننھی سی سفید ناک سوج کے موٹی ہونے کے ساتھ نیلی ہو گئی تھی۔ شام کے سائے پھیلے تو صحن میں خیام کی آواز نے اسے ہمت جمع کرنے پر مجبور کر دیا۔ کانپتی ٹانگوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ہاتھ مسلتی خیام کے کمرے میں چلی آئی۔ خیام کے سامنے پھر سے فائلوں کا پھیلاوا تھا۔ وفا سہمے ہوئے پرندے کی مانند کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ پچھلی بار کی جھڑک یاد آئی تو ڈر نے دل میں مزید جگہ گھیر لی۔ قریب تھا کہ وہ پلٹتی کہ اسے سمینہ کا ظلم یاد آ گیا۔ بابا، مجھے امی نے مارا ہے اور زہیب نے میرا پرائز توڑ دیا ہے۔ امید سے باپ کی جانب دیکھا جس نے شاید سنا ہی نہیں تھا۔ بابا، وفا نے بیڈ پر چڑھ کر روتے ہوئے خیام کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بابا، ماں نے مجھے بہت مارا، یہ دیکھیں میری ناک پہ چوٹ لگ گئی ہے۔ روتے ہوئے کہا تو خیام کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اب تم بچی نہیں ہو جو بات بات پر شکایتیں لگاتی ہو، وہ تمہاری ماں ہے، سمجھی تم؟ خیام کی طیش آمیز جھڑک سے وہ سہم کر پیچھے ہٹی اور بیڈ سے نیچے گر گئی۔ خیام سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ سکون شاید اس سے روٹھ گیا تھا۔ وفا سہم کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کی دہلیز پار کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آنکھوں کی دہلیز پار کر کے رخساروں کے آنگن میں آ گرے۔ وہ میرے بابا نہیں ہیں، میرے کوئی بابا نہیں ہیں، میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ وفا نے بلکتے ہوئے خود سے عہد کیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب وہ اپنے بابا سے ناراض ہوئی تھی۔ میں تب تک بات نہیں کروں گی جب تک وہ مجھے منائیں گے نہیں۔ 7 سالہ بچی کا عہد تھا اور وہ اس پر قائم رہنے کو تیار تھی۔ ایان وفا کو لیے قریبی ہوٹل میں آ گیا جس میں ان کے لیے کمرہ بک تھا۔ ہوٹل بے حد شاندار تھا۔ ایان نے ریسیپشن سے کمرے کی کیز لیں اور وفا کو کمرے میں لے آیا۔ ان کے گارڈز کمرے کے باہر چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ سامنے بڑی سی گلاس ونڈو تھی جس کے آگے کچھ قدم چھوڑ کر نفیس سا بیڈ رکھا ہوا تھا۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ 2 سنگل کرسیاں آمنے سامنے رکھی تھیں جن کے بیچ لیکن دیوار کے ساتھ چھوٹا سا ٹیبل تھا جس پر آویزہ تازہ ٹیولپ رکھے ہوئے تھے۔ ایان وفا کو لیے کرسیوں کی طرف بڑھا اور بٹھا دیا۔ وفا، تھوڑا فریش ہو جاؤ، کچھ کھا لو، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ایان اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے محبت سے بولا اور ٹیشو سے اس کی پیشانی کا زخم صاف کرنے لگا۔ وفا نے آہستگی سے آنکھیں موند لیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی مسٹر ملک۔ وفا نے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے آہستگی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کو یقین نہیں تھا مجھ پر؟ ایان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا۔ مجھے یقین تھا لیکن آپ سے دور ہونے کا خوف زیادہ تھا۔ وفا نم آنکھوں سے ایان کے مضبوط ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی۔ ایان نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر اس پر لب رکھ دیے۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہاری حفاظت کروں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا وفا۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وفا اسے بغور سن رہی تھی۔ کیونکہ مجھے اپنی زندگی، اپنی اگلی سانس تک کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن میں یقین دلاتا ہوں جب تک سانسیں چل رہی ہیں ایان ملک وفا کے ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے، اس کا محافظ بن کر، اس کا ساتھی بن کر۔ ایان نرمی سے، محبت سے بول رہا تھا۔ اس کی ہر بات وفا کے دل میں اتر رہی تھی۔ انشاءاللہ، وفا نے نظریں جھکا لیں۔ اب جاؤ تھوڑا فریش ہو لو، ایان اٹھتے ہوئے بولا۔ وفا واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ ایان نے کھانا آرڈر کیا اور کچھ سوچتے ہوئے آکاش ملک کا نمبر ڈائل کیا۔ ڈیڈ، میں سوچ رہا ہوں کچھ دن کے لیے یہیں رک جاؤں، وفا کو تھوڑا ٹائم دوں تاکہ وہ جلد نارمل ہو سکے۔ ایان چلتے ہوئے بالکنی میں آ گیا۔ میں بھی کچھ دن کے لیے پرسکون ہونا چاہتا ہوں ڈیڈ، آئی آلسو نیڈ سم ٹائم۔ ایان نے گہری سانس خارج کی اور تھوڑی بہت بات کر کے کمرے میں آ گیا۔ اس کی پٹیوں پر بھی خون کے دھبے عیاں ہو رہے تھے۔ کھانا سرو ہو چکا تھا۔ ایان وفا کا منتظر تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ برآمد ہوئی۔ ایان نے مسکرا کر دیکھا۔ تھکن اور زخموں سے اٹھتی ہلکی ہلکی ٹیسیں اسے تھکا رہی تھیں، لیکن اس نے وفا کے لیے خود کو فریش ظاہر کیا۔ کھانے کے بعد وہ اسے لیے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ڈرائیور اور 2 گارڈ ہمہ وقت ان کے ساتھ تھے۔ ہوٹل سے ہاسپٹل تک ایان نیاگرا فالز کے قریب ترین ہوٹل کی فہرست دیکھ چکا تھا۔ ہاسپٹل میں دونوں کا مکمل چیک اپ ہوا تھا۔ ایان اسے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا۔ وفا بالکل ٹھیک تھی۔ شام سے پہلے وہ ہوٹل واپس آ گئے تھے۔
آج جی بھر کے ریسٹ کر لیں، کل سے زندگی ایک نئے رخ سے دیکھیں گے۔ ایان مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے بولا تھا۔ مطلب؟ سو جاؤ، صبح پتہ چل جائے گا مادام۔ ایان نے محبت سے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ وفا نے آنکھیں موند لیں۔ وہ محبت بھرے لمس کو روح کی گہرائیوں سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ مختصر جدائی انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب لے آئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا میں ایان ملک کبھی کسی سے محبت کروں گا، ایان اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ وفا تکیے پر سر رکھے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وفا خاموشی سے سن رہی تھی۔ ایان ملک کی گمبھیر آواز اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے خواہش کی وہ ہمیشہ یوں ہی بولتا رہے اور وہ دل جمعی سے اس کے ہر لفظ کو سنتی رہے۔ گورنمنٹ اسکول کا اسمبلی ہال تھا۔ بچے قطاروں میں کھڑے اساتذہ اپنی اپنی جماعت کی قطار کے سامنے کھڑے تھے۔ اسمبلی کی شروعات حمد سے کی گئی تھی۔ اسکول کے اسمبلی ہال میں بچہ حمد پڑھ رہا تھا۔ وفا کے دل میں لفظ اتر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوال گردش کر رہے تھے جنہیں وہ استانی صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ حمد کے بعد نعت خوانی ہوئی اور پھر قومی ترانہ پڑھ کر بچے اپنی اپنی جماعتوں کی طرف چل دیے۔ وفا کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ اسے اسلامیات کے پیریڈ کا بے صبری سے انتظار تھا۔ بریک کے بعد اسلامیات کا پیریڈ تھا۔ جیسے ہی اسلامیات کی استانی صاحبہ تشریف لائیں، کلاس ان کے ادب میں کھڑی ہوئی اور سلام پیش کیا۔ استانی صاحبہ نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ میم، میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ وفا اٹھتے ہوئے بولی اور اجازت طلب نظروں سے میم کی طرف دیکھا۔ ضرور بیٹا، میم فاطمہ نے اجازت دی۔ اللہ ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی جانتے ہیں، پھر وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ وفا نے سنجیدگی سے الجھ کر پوچھا۔ میڈم نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اللہ سے مدد درکار ہے ہمیں، لیکن کیا ہم اللہ سے مانگنے کے لیے مکمل اہتمام کرتے ہیں؟ میڈم نے سوالیہ نگاہ کلاس پر ڈالی۔ سب خاموش ہو گئے۔ میم، اہتمام کیسے کرتے ہیں؟ وفا نے پوچھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ میڈم نے بچوں پر سوالیہ نظر ڈالی۔ بیٹا، جس سے کچھ مانگنا ہو اسے راضی کیا جاتا ہے، اس کی خوشی کا خیال کیا جاتا ہے، میڈم نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ میڈم رکی تھیں۔ وفا دم سادے سن رہی تھی۔ اسے اللہ سے مدد درکار تھی۔ اسے اللہ سے اپنی ماں کو مانگنا تھا، یعنی کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کے لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، یعنی پورے خلوص کے ساتھ، دل میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اور پھر آیت مبارکہ کے حساب سے تیسرا سبب دعا ہے۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ میڈم نے تفصیل سے سمجھایا اور مسکرا کر دیکھا۔ اور سب سے اہم بات، صرف اللہ عز و جل سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے، اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ میڈم نے وفا کی طرف دیکھا۔ وفا بیٹا، سمجھ آیا کچھ؟ میڈم اس کے بینچ کے پاس آئیں۔ جی مجھے سمجھ آ گیا، کسی اور سے نہیں، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جب بھی کچھ مانگنا ہو پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ وفا نے کہا تو میم نے اس کا رخسار تھپ تھپا کر شاباش دی۔ ہمیں اسلام کے متعلق جاننے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلامی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ وفا نے عہد باندھا کہ وہ شعیب کی کتابیں ضرور پڑھے گی۔ وفا اٹھی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ دبیز پردے کھڑکی کے آگے گرے ہوئے تھے۔ سائیڈ لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ ایان گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی جگہ لینے لگی تھی۔ وفا نے تکیے سے رخ موڑ کر ایان کو دیکھا تھا۔ میری کسی نیکی کا صلہ ہیں آپ، ہر مشکل میں میری مدد کو آ جاتے ہیں۔ وفا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اسے یاد آیا تھا جب نکاح کے 3 دن بعد وہ اس کی ڈھال بن گیا تھا، اس سے خار کھاتے کھاتے وہ اس کا اپنا بن گیا تھا۔ مجھے عشق ہے آپ کی ذات سے مسٹر ملک، اور فخر ہے میں آپ کی بیوی ہوں۔ گہری سانس خارج کی اور اس کی پیشانی سے بکھرے بال ہٹا کر پہلی بار مہر محبت ثبت کی تھی۔ دل کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی تھی۔
ایان بے خبر سو رہا تھا۔ وفا کمبل ہٹا کر بیڈ سے اتری اور کھڑکی کی طرف آئی۔ پردے ہٹائے تو صبح ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا، البتہ سورج کی کرنیں ماحول سے غائب تھیں۔ آسمان پر بادلوں کا راج تھا۔ سامنے خوبصورت طرز کی بلند و بالا بلڈنگز تھیں۔ اونٹاریو کے لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے میں تازہ روشنی کھڑکی سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایان نے مندی مندی آنکھیں کھولیں تو وفا بیڈ پر نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی، نیند کا خمار اڑنچو ہو گیا۔ اٹھ کر بیٹھا تو وفا کو کھڑکی کے سامنے کھڑے دیکھ کر گہرا سانس خارج کیا اور بیڈ سے اتر کر ننگے پاؤں وفا کی طرف بڑھا۔ گڈ مارننگ مسز ملک، اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ مارننگ مسٹر ملک، وفا نے مسکراتے ہوئے سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ہو سکتا ہے مسٹر ملک؟ وفا سادگی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ میں ڈاکٹر نہیں انجینئر ہوں مسز۔ ایان شرارت سے بولا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، ناشتہ باہر کریں گے، پھر شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل کی پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ڈرائیور انہیں دیکھ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی گاڑی کے عقب میں گارڈز کی گاڑی تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت اوپن بریک فاسٹ پوائنٹ کے سامنے رکی۔ ایان نے آگے بڑھ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ بریک فاسٹ پوائنٹ خوبصورت لوکیشن پر بنا ہوا تھا، جس کے سامنے اوپن لانس تھے، جن کے اطراف میں رنگ برنگے پھول تھے اور بیچ میں ٹیبلز رکھے ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ ایان نے اس کے لیے شارٹ فراکس اور پاکستانی کلچرل ڈریسز پسند کیے۔ مجھے آپ کے انداز میں اچھی لگتی ہیں، ویسٹرن ڈریسز آپ پر سوٹ نہیں کرتے۔ شاپنگ کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے۔ بہت ساری شاپنگ کرنے کے بعد ایان نے ڈرائیور کو ہلسٹن ہوٹل کا ایڈریس دیا، جس میں وہ کل ہی بکنگ کروا چکا تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ وفا نے سرسری سوال پوچھا۔ ابھی کچھ دن میں صرف اپنی مسز کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ایان نے نرمی سے کہا تو وفا نے اس کے وجیح چہرے پر نظر ڈالی۔ میرا ہمدم، میرا ہمسفر، وفا نے رخ موڑتے ہوئے زیر لب کہا۔ گاڑی اونٹاریو کی خوبصورت سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وفا نے پلٹ کر ایان کی طرف دیکھا۔ سرپرائز ہے مسز ملک، ایان نے بھویں اچکا کر کہا۔ یہ آپ کا گفٹ۔ ایان نے چھوٹا سا شاپنگ بیگ وفا کی طرف بڑھایا۔ وفا نے کھولا تو خوبصورت آئی فون 12 پرو میکس تھا۔ وفا اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ بہت شکریہ مسٹر ملک۔ وفا نے احتیاط سے پیکنگ کھولی اور ایان کے ساتھ پہلی سیلفی لی۔ لکنگ لائک اے پرنسس، ایان نے کہا تو وفا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر باہر، جہاں گاڑی ایک خوبصورت بلند و بالا عمارت کی پارکنگ میں رک گئی تھی۔ عمارت کے اوپر بہت بڑا ہلسٹن ہاٹ لکھا ہوا تھا۔ بیگز اوپر پہنچا دو، گارڈز کو ہدایت دیتا وہ وفا کو لیے کمرے میں آیا۔ وفا اسکول سے گھر پہنچی تو معمول کے مطابق بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ وہ 7 سال کی تھی، لیکن سمینہ بیگم کی ممتا نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا، جھاڑو لگانا، برتن دھونا، آٹا گوندھنا وغیرہ۔ آج اسے اسلامیات کی کتابوں کا مطالعہ کرنا تھا، اس لیے جلدی جلدی کام نپٹایا اور شعیب کے کمرے سے اس کی پرانی کتابیں اٹھا لائی، جن کے سر ورق اور شروع کے چند صفحات تو شہید تھے، لیکن باقی کتاب قابل استعمال تھی۔ اس نے آہستگی سے صفحات پلٹنے شروع کیے، بہت سی آیات اور ان کا مفصل ترجمہ جو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا، البتہ ایک جگہ وہ رک گئی۔ جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمانے پروردگار ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنی بند ہو جاتی ہے، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان۔ جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا عمل ہے عمل میں اخلاص۔ ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص
ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اس میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز، اخلاص۔ ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی مدد سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا عمل ہے دعا۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں، مصائب و مشکلات ہوں یا خوشحالی، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعہ رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں کی تھی، جہاں ایک طرف نہتے 313 مسلمان اور دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفار تھا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت سنائی۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار آتے چلے جائیں گے۔ آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے: اخلاص کا فقدان، بد عملی اور حرام معیشت۔ ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ چوتھا عمل ہے نماز۔ رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط اسی دعوت پر کڑی محنت کی۔ نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب اتفاق کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو، یہ تو مقصد حیات ہے۔ 5واں عمل ہے صبر۔ مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ صبر میں ایوب اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب ہی کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ لگا رہتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کی بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور غیروں پر ہی توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پہ سوال کر کے یہ نہ سمجھے ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگے یا ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ باخوشی دیتا ہے، اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں ان کی بھی یہی عقیدت ہوتی ہے کہ ہمیں تو انہوں نے ہی دیا ہے۔ مسلمان کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند مثبت عوامل ہیں جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا چاہیے۔ ہلسٹن ایک لگژری ہوٹل تھا۔ ایان وفا کے گرد بازو حائل کیے اسے کمرے میں لے کر آیا۔ وفا نے حیرت سے ایان کو دیکھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، میں تمہاری سفید سیاہ زندگی کو دنیا کے ہر رنگ سے آشنائی دوں گا۔ میں نے اپنے وعدے کی شروعات کی ہے، بس۔ ایان ملک نے کندھے اچکا کر کہا۔ وفا کی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ بہت اچھے ہیں مسٹر ملک، اب فٹافٹ سے چینج کر لو۔ ایان نے شاپنگ بیگز میں سے ایک وفا کی طرف بڑھایا اور اسے شانوں سے تھام کر واش روم کے دروازے تک لے آیا۔ ہری اپ، یو ہیو 5 منٹس اونلی۔ ایان نے گھڑی پر شہادت کی انگلی رکھ کر کہا تو وفا مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ پیور ریڈ شارٹ فراک کے ساتھ نیوی بلو جینز پہنے، ریڈ سٹالر گلے میں ڈالے وہ واش روم سے باہر نکلی تو ایان نے توصیفی نگاہوں سے دیکھا۔ لکنگ ونڈرفل مسز ملک۔ ایان سینے پر ہاتھ باندھے ستائشی انداز میں بولا تو وہ جھینپ کر رخ موڑ گئی۔ ایان اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ ریڈ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے وہ باہر نکلا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سیٹ کرنے لگا۔
وفا نے اپنے بھورے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں قید کر دیے تھے۔ ہم رنگ ڈریسنگ کے بعد دونوں ہوٹل سے نکل کر دائیں جانب چلنے لگے۔ گارڈز کچھ فاصلے پر ان کے ہمراہ تھے۔ چلو اونٹاریو کی خوبصورتی سے روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ہاتھ جیبوں میں گھسائے وہ اس کے پونی سے جھولتے بھورے بالوں کو دیکھ کر بولا۔ دونوں پارک کی طرف چل پڑے جو ہلسٹن سے 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ لگ رہی ہے، وفا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے میری میسز سے زیادہ کچھ بھی خوبصورت نہیں لگ رہا۔ ایان مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں مسٹر ملک۔ کیسے؟ ایان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پہلے تو ہر وقت غصہ ناک پر سجائے رکھتے تھے اور اب شوخیاں ہی ختم نہیں ہوتیں۔ وفا نے اس کے لہجے پر چوٹ کی تھی۔ ایان ملک کا کہا بے ساختہ تھا۔ او مائی گاڈ وفا، کیا تم بھی میرے غصے سے خائف تھی؟ ایان ہنس رہا تھا۔ ہو جاتی تھی، آپ کو رعب جمانے کی عادت جو تھی۔ وفا نے کندھے اچکا کر کہا تو ایان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پہلے غصے کی بہت سی وجوہات تھیں جو تمہارے آنے سے ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں، ایان نے سادگی سے کہا تھا۔ میرے آنے سے؟ وفا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میری غصہ ہونے کی کچھ وجوہات تھیں۔ ڈیڈ کو مجھ پر ٹرسٹ نہیں تھا۔ ہر وقت کی روک ٹوک نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ پھر مام کا سارا کے لیے مجھے روز پریشرائز کرنا، پھر اینا کا مجھے محبت کے نام پر غصہ دلانا، اور سب سے بڑھ کر تمہاری مام کا مجھے کمپنی میں ٹارچر کرنا۔ بلا وجہ کا رعب، غصہ، مجھے چڑ ہونے لگی تھی ہر شخص سے۔ کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایان بولا تو بولتا چلا گیا۔ لیکن جب تم پہ غصہ ہوتا تو تمہارا خاموش ہو جانا، چڑھنے کی بجائے تحمل سے میری بات سننا، تمہاری سوچ، تمہاری پازیٹیوٹی نے مجھے تمہاری طرف جھکنے پر مجبور کیا۔ مجھے تمہاری عادت ہونے لگی تھی وفا۔ ایان اقرار کر رہا تھا۔ سچ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آتا تھا؟ ایان نے وفا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھار آ جاتا تھا، وفا نے دھیمی سی مسکراہٹ سے اقرار کیا۔ ایان ہنس دیا۔ پارک کے دائیں جانب وسیع پارکنگ ایریا تھا۔ فی گاڑی کے $100 وصول کیے جا رہے تھے۔ ایان وفا کو لیے پارک کی جانب بڑھ گیا۔ پارک میں کافی رش تھا۔ ہرے بھرے گھاس کے لان سے مزین اور پھولوں سے لدا پارک بہت دلکش تھا۔ رش ہونے کی ایک بڑی وجہ پارک کا نیاگرا آبشار کے کنارے پر واقع ہونا تھا۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ دونوں سبک روی سے رش کو چیرتے ہوئے باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایان نے وفا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے تھام کر نیاگرا آبشار کی جانب کنارے پر لے آیا اور ہاتھ ہٹا دیا۔ وفا آبشار کی خوبصورتی دیکھ کر مسمرائز ہو گئی۔ جامد دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ آنکھیں ساکت ہو گئی تھی، پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ بہت سے لوگ اس منظر میں کھوئے ہوئے تھے۔ ایان اسے آبشار کے متعلق تفصیلات بتا رہا تھا۔ اسے ہارس شو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل گھوڑے کی نال جیسی ہے۔ ایان اسے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور بے شک بہت حسین سرپرائز ہے، روح کو تازگی بخشنے والا۔ وفا کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کی سنجیدگی کا خول چٹک رہا تھا۔ ہماری زندگی کو رنگینیوں سے بھرنا چاہتا ہوں، ایان اس کے ہاتھ تھامے محبت سے مخمور لہجے میں بول رہا تھا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں مسٹر ملک۔ وفا نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا تو ایان کے لب بے ساختہ اس کی محبت پر کھل اٹھے۔ بے شک یہ نیاگرا فالز سے زیادہ خوبصورت تھا، ایان نے شرارت سے کہا تو وفا کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے بھی وہاں جانا ہے مسٹر ملک۔ وفا نے سطح آبشار کے نیچے پھوار میں بھیگتے لوگوں کو دیکھ کر خواہش ظاہر کی۔ ایان نے سر اس بات میں ہلایا اور اسے ساتھ لیے وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ٹکٹ ہاؤس کی جانب چل دیا۔ میری زندگی کے حسین پل ہے مسٹر ملک، میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ میرے بھی، ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وفا خوش تھی۔ ایان ملک اس کی امیدوں سے زیادہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں لیکن میری خواہش تھی میں اپنی ہم سفر کے ساتھ اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔ ایان اسے آبشار کی طرف بنی ریلنگ پر لے آیا۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ وفا نے نظر اٹھائی تو وہ اس کے بہت قریب تھا۔ وفا نے مسکرا کر اس کی موجودگی کو محسوس کیا اور اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ ایان ملک کی محبت بھی نیاگرا آبشار کی طرح برس رہی تھی اور وفا ملک اس میں پور پور بھیگتی سرشار ہو رہی تھی۔ ایان نے لب اس کے بالوں پر رکھے اور ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا۔ ٹکٹ ہاؤس کے باہر ایک لمبی قطار تھی۔ ایان فوٹوگرافر کی طرف بڑھا اور وفا کے ساتھ بہت سی تصاویر بنوائی۔ وفا ان حسین لمحوں کو موبائل میں قید کرنے لگی، تب تک ایان ٹکٹس لے آیا۔ وہاں سے ایک لمبی راہداری سے ہوتے ہوئے لفٹ تک پہنچے جو انہیں دریائے نیاگرا کے کنارے لے گئیں۔
پانی کے اوپر سے ہوتے ہوئے لفٹ گزر رہی تھی۔ وفا نے ایان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ایان میں بے یقین ہوں کہ واقعی یہاں ہوں یا یہ ایک خواب ہے۔ وفا کے لہجے میں خوشی اور بیک وقت بے یقینی بھی تھی۔ ایان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چٹکی کاٹ کر حقیقت میں لے آؤں؟ ایان نے وفا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ ہنس دی۔ اس کے رخسار کے ڈمپل واضح ہونے لگے تھے۔ ایان ملک کے لیے وقت تھم سا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی جبکہ ایان ملک کی سماعت فی الوقت بند تھی، گویا ہر حس بے جان ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ چھو کر ان ڈمپلز کی گہرائی ناپے اور خوبصورتی محسوس کرے۔ مسٹر ملک، وفا اسے یکٹک دیکھتا پا کر بولی۔ ایان چونک گیا اور خفیف ہوتا نظروں کا رخ موڑ کر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اپنی بے اختیاری پر وہ جی بھر کے شرمندہ ہوا تھا۔ وفا نے مسکراہٹ ضبط کی اور لفٹ سے باہر بہتے پانی کی روانی کو دیکھنے لگی۔ قسمت انسان کو کہاں لے آتی ہے، وفا نے گہری سانس لے کر سوچا۔ جلد ہی وہ نیاگرا کے کنارے اتر گئے تھے۔ وہ ایک خوبصورت جگہ تھی۔ لفٹ سے اتر کر لکڑی کے ہال سے گزرتے ان کی خوبصورت تصاویر لی گئیں۔ ان کے لیے بحری جہاز تیار تھا جس میں کم سے کم 500 افراد کی جگہ تھی۔ جہاز میں سوار ہونے سے قبل انہیں نیلے رنگ کی برساتیاں اوڑھنے کو دی گئیں۔ وفا اور ایان کو پیچھے جگہ ملی تھی۔ وفا کے ہاتھ ایان کا بازو تھامے ہوئے تھے۔ جلد ہی جہاز نیاگرا فالز کی طرف روانہ ہوا۔ جہاز کے اگلے حصے پر ایک کینیڈین آدمی اسپیکر ہاتھ میں تھامے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کی کوشش میں تھا۔ جلد ہی اس کی کوشش کامیاب ہوئی اور سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ نیاگرا فالز کی تاریخ کے متعلق بہت سی باتیں بتا رہا تھا۔ وفا نے نظر اٹھا کر بلندی سے گرتے آبشار کی جانب دیکھا جس کی شکل واقعی کسی گھوڑے کی نال جیسی تھی۔ دریائے نیاگرا کے پانیوں میں عجب سی طاقت تھی، دل کو سکون اور اطمینان بخشنے والی طاقت۔ جہاز کا انجن کا شور مزید بڑھا جب جہاز آبشار کے قریب پہنچ گیا تھا۔ عجب سی تراوٹ انہیں اور روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ آبشار چونکہ اب بھی جہاز سے دور تھا لیکن اس کے پانی کی پھوار سیاحوں کو بھگو رہی تھی۔ وفا نے آنکھیں موند کے پھوار کو اپنے سفید چہرے پر گرتے محسوس کیا تھا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہونے کی وجہ سے جہاز اس مقام سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ پھوار میں تیز اب ساون کی بارش کا روپ دھارے انہیں بھگو رہی تھی۔ ایان ملک نے وفا کے گرد بازو حائل کیا اور ان نم پلکوں سے اس کے محبت سے دیکھا۔ ایان نے جیب سے اپنا کیمرہ نکالا اور بے ساختہ وفا کی کئی تصویریں لے ڈالیں۔ وفا ادھر دیکھو، ایان نے کہا تو وفا نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور سوالیہ نظروں سے ایان کو دیکھا۔ ایان نے ان لمحوں کو کیمرے کی آنکھ سے ایک خوبصورت یاد کے طور پر محفوظ کر لیا۔ مسٹر ملک، اٹس آسم، وفا نے خوشی سے بازو پھیلا کر کہا تھا۔ ایان اس کے انداز پر دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی خوشی اسے سرشار کر گئی تھی۔ مجھے ایسا سکون پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ پھوار کے قطرے اس کے سفید چہرے کو چومتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایان نے جی بھر کے اسے دیکھا۔ 15 منٹ کے مختصر سفر میں جہاز واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ وفا نے سر ایان کے کندھے پر رکھ لیا۔ ایان ملک نے اس حسین منظر کو بھی قید کر لیا۔ زندگی وفا کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے زندگی کے ساتھ ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ سمینہ بیگم سوتیلی ماں ہونے کا پورا حق ادا کر رہی تھی۔ وفا 10 سال کی ہو چکی تھی۔ دنیا کی طرف سے اذیتیں ملنے کے بعد اس کا پورا رجحان اپنے رب کی طرف تھا۔ 2 سال سے وہ لگاتار اپنی ماں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرح کے ساتھ حافظہ باجی کے گھر قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تم اپنے رب کا جتنا زیادہ شکر ادا کرو وہ اتنی ہی نعمتوں سے نوازے گا۔ وفا ترجمہ پڑھتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ میں نے تو آج تک اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ہمیشہ شکوہ ہی کیا ہے، تو کیا اللہ مجھے نعمتوں سے نہیں نوازے گا؟ دل میں دعائیں قبول نہ ہونے کا ڈر جاگنے لگا تھا۔ وفا تم پڑھ کیوں نہیں رہی؟ باجی کی تیز آواز نے سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ باجی اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ ہمیں نعمتوں سے محروم رکھا جائے گا؟ وفا کے لہجے میں عجیب سا خوف تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا رب بہت رحیم و کریم اور بڑا بے نیاز ہے۔ شکر تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے راستے کھولنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ باجی نے پیار سے سمجھایا تو وفا نے گہرا سانس لیا۔ ہم نہ شکری کر کے صرف اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، وہ پھر بھی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وفا نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ 10 سال کی بہت سنجیدہ مزاج اور سمجھدار بچی تھی، شروع سے ہی تلاش جس کا مقدر تھی۔ بہت سے سوال تھے جو اس کے معصوم ذہن میں گردش کر رہے تھے۔
پر وہ فرح کی موجودگی کے باعث پوچھ نہیں سکی تھی۔ استانی صاحبہ سے پوچھ لوں گی، سبق دہراتے ہوئے اس نے سوچا اور سنا کر فرح کے ساتھ گھر آ گئی۔ اسکول پہنچی تو میم کے آتے ہی وفا ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم میم، وفا نے مؤدب انداز میں کہا اور ان سے کچھ وقت مانگا۔ میم اسے اسٹاف روم کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں پوچھو بیٹا۔ میم نے اپنائیت سے وفا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ میم میں 2 سال سے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں، مجھے میری مما مل جائیں، لیکن ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بات کرتے کرتے وفا کا لہجہ رند گیا۔ میم نے اسے سینے سے لگایا اور تھپک کر چپ کروایا۔ وفا میری پیاری بیٹی، میم نے پیار سے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنے۔ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے بیٹا، ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹو۔ ہماری مرضی ہے ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھ کر اللہ پر یقین رکھیں اور استقامت سے دعائیں مانگتے رہیں، یا سوچ کے منفی پہلو پر یقین رکھیں اور مایوس ہو کر اللہ کو ناراض کر دیں۔ میم پیار سے سمجھا رہی تھی، ان کی ہر بات وفا کو سمجھ آ رہی تھی اچھے سے۔ جب ہم مثبت سوچتے ہیں تو ہمارا اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے بیٹا، اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ نکلے۔ ہمارے دل میں یہ سوچ بھٹک کر بھی نہ آئے کہ دعا قبول نہیں ہوگی یا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ دعا کی قبولیت ہمارے یقین پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ میم نے شفقت بھری نگاہ اس کے پرسوچ چہرے پر ڈالی۔ اگر ہم سوچیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، وفا نے ان کے مشفق چہرے کو دیکھا، اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہم مایوس ہونے لگیں گے، بے یقینی ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، ہم دعا سے دور ہونے لگیں گے۔ جب مایوس ہوں گے تو گناہ ملے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میم نے بہت سادہ سے لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ اس کے اندر مثبت سوچ پیدا کی تھی جو اس کی شخصیت کی خاصیت بن گئی تھی، ایسی خاصیت جس نے اسے زندگی بھر کے لیے مثبت سوچنے اور مثبت رویہ رکھنے کا پابند بنا دیا تھا۔ اب بتاؤ ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے؟ میم نے شفقت بھری مسکراہٹ لیے سوالیہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ مثبت راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے راستے پر یقین سے چلنے میں مدد دیتا ہے، وفا نے جھٹ سے جواب دیا تھا۔ شاباش، میم نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ جانتی تھیں وفا کی ماں نہیں ہے۔ وفا کی سنجیدگی انہیں عموماً افسردہ کر دیتی تھی۔ انہیں وفا بہت عزیز تھی۔ میری دعا ہے وفا، تمہارا یقین اتنا مضبوط ہو کہ تمہیں ڈگمگانے نہ دے، پازیٹیوٹی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہو۔ انہوں نے وفا کے گال تھپ تھپائے تو وفا عزت و محبت سے انہیں دیکھتی شکریہ کہہ کر اسٹاف روم سے نکل آئی۔ سکول کے شور نے اس کا استقبال کیا تھا، اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ لفٹ کے ذریعے واپس پارک کی طرف آئے۔ اندھیرا پھیلتے ہی روشنیوں کا ایک نیا سیلاب نیاگرا آبشار کے گرتے پانیوں پر منعکس ہو کر فضا میں عجیب دلکشی پیدا کر رہا تھا۔ نیاگرا فالز کا ہر منظر نظروں کو مبہوت کر دینے والا تھا۔ وفا نے مبہوت ہو کر رنگ برنگی دھنک رنگ سی روشنیوں کو پانی پر گرتے دیکھا۔ ایان نے ڈرائیور کو گاڑی لانے کا کہا اور وفا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایان نے بازو اس کے گرد حائل کیا اور اس کے سر سے سر ٹکرایا۔ تھینکس مسٹر ملک، میرے دن کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ وفا ایان کی طرف پلٹی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی، نو نیڈ آف تھینکس مائی لائف۔ ایان نے اس کی ناک دبائی اور بازو کے حصار میں لیے پارک کے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھینکس تو مجھے کرنا چاہیے وفا، میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ ایان نے اس کے بالوں کو پونی کی قید سے آزادی بخشتے ہوئے کہا، مسٹر ملک ویسے آپ روب جماتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ وفا نے ایان کی طرف دیکھا۔ سیریسلی؟ ایان بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وفا نے گہری نظروں سے اس کا مسکراتا ہوا روپ دیکھا۔ پارک سے نکلتے ہی گاڑی ان کی منتظر تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت ہوٹل کے پارکنگ میں رکی جس کی عمارت گلاس سے بنی ہوئی تھی۔ ان کے ٹیبل کے ساتھ ہوٹل کا بہت بڑا پول تھا جس کے اطراف لائٹس کی روشنی پول کے پانی پر چمک رہی تھی۔ ایان نے ڈنر آرڈر کیا اور باتیں کرنے لگے۔ ان کا ٹاپک پورے دن کی مصروفیت تھی۔ ڈنر سے فراغت کے بعد وہ واپس ہلسٹن آ گئے تھے۔ آئی فیلٹ سو مچ ٹائرڈ وفا، ایان چینج کیے بنا بیڈ پر دھپ سے گرتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی، وفا نے اس کی تائید کی اور بیڈ کے دوسری جانب آ گئی۔ ایان نے اس کے سلکی بالوں کو تکیے پر بکھرتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وفا ہاتھ رخسار تلے رکھے ایان کی طرف متوجہ ہوئی اور مسکرا دی۔ سو جائیں۔ سو جاؤں گا، ایان نیند سے خمار آلود لہجے میں بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا اور پھر سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وفا نے محبت سے اسے دیکھا۔ جلد ہی وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ وفا کے ہاتھ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔
وفا نے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے اور مہر محبت ثبت کر کے اپنی جگہ لیٹ گئی۔ جلد ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ وفا اسکول سے گھر آئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کی پھپھو آئی ہوئی تھی۔ وفا میری جان کیسی ہو؟ پھپھو نے گرم جوشی سے اسے خود میں بھینچا۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، وفا نے اداسی سے کہا۔ ایک وہی تو تھیں جو سال بعد آتی اور محبتوں کی بارشیں کر جاتی تھیں۔ اچھا اب میں آ گئی ہوں نا اپنی بیٹی کے پاس، پھپھو نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ میں کرتی ہوں خیام سے بات، تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی، پھپھو نے کہا تو وہ خوشی سے مسکرا دی۔ فوزیہ کے آنے سے سمینہ بیگم وفا کے ساتھ کچھ بہتر ہو جاتی تھی۔ فوزیہ وفا کے بہت سے کپڑے اور جوتے لائی تھی۔ وفا جانتی تھی فوزیہ کے جانے کے بعد ہمیشہ کی طرح فرح کے قبضے میں چلے جانے ہیں۔ نور آپی بھی آئی ہیں، وفا نور کی طرف بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ نور اس سے 4 سال بڑی تھی، اسے اپنی انگریزوں جیسی کزن بہت پسند تھی۔ ان کے آنے سے وفا کی زندگی میں جیسے رونق آ جاتی تھی، وہ چند دن کے لیے مسکرانا سیکھ جاتی۔ سنجیدگی کا خول چٹکنے لگتا تھا، لیکن جب تک چٹکتا وہ واپس لوٹ جاتے اور وفا واپس اپنی سنجیدگی کے گہرے خول میں بند ہو جاتی تھی۔ محبتوں کے بنا رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اپنائیت کے بول بھی زندگی میں خوشی کی رمق لے آتے ہیں۔ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر بہائے گئے آنسو سینے کے اندر گر کر اندر سے کمزور نہیں کرتے۔ وفا ان لذتوں سے، محبت کے ان ذائقوں سے ناآشنا تھی۔ یہ گفٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں وفا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن دھو رہی تھی جب ارسل اس کے پاس آیا تھا۔ گفٹ سرخ رنگ کے ریپر سے کور تھا۔ ارسل اس سے 2 سال بڑا تھا۔ امی کو پتہ چلا تو ڈانٹ پڑ جائے گی ارسل بھائی، وفا نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں پڑتی، لے لو، اسکول پہن کے جانا۔ ارسل نے خود ہی گفٹ کھول کر گھڑی اس کے سامنے رکھ دی اور جانے کے لیے پلٹا تھا کہ پھر سے واپس آ گیا۔ اور پلیز فرح کو مت دے دینا، تمہاری اکثر چیزیں اس نے پہنی ہوتی ہیں، ارسل ناگواری سے کہہ کر پلٹ گیا اور وفا حیران سی کبھی اتنی خوبصورت گھڑی کو دیکھتی۔ فرح کو مجھ سے لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ارسل، امی خود ہی اسے دے دیتی ہیں۔ وفا افسردہ ہو گئی تھی۔ برتن دھو کر گھڑی لیے کمرے میں آ گئی۔ سلور ڈائل کی گھڑی بہت خوبصورت تھی، اس کی سفید کلائی پر اور بھی جچ رہی تھی۔ اونٹاریو کی دیدہ زیب خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے بعد آج وہ واپس کیلگری جا رہے تھے۔ ان کے موبائل خوبصورت یادوں سے بھر گئے تھے اور دلوں میں محبت نے اپنی مزید جگہ بنا لی تھی۔ وفا وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے ہوئے تھی۔ کھلے بال آبشار کی مانند شانوں پر پھسل رہے تھے۔ سفید دودیا رنگت لیے چہرے کی دلکشی محبت کے ذائقے سے مزید بڑھ گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ پیاری ہوتی جا رہی ہو وفا ملک، ایان نے شرارت سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ سو تو ہے، وفا نے اسے چڑھانے کو کہا تو ایان کھلکھلا کے ہنس دیا۔ وفا نے اسے ہنستے ہوئے محویت سے دیکھا تھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ ایان اسے محویت سے تکتا پا کر شریر ہوا تو وفا خفگی سے گھورتی سیدھی ہو گئی۔ کہیں لگ ہی نہ جائے میری نظر، وفا نے ابرو اچکا کر کہا۔ ایان اس کے انداز پر ہنس دیا۔ چلو دل جلوں کو جلاتے ہیں، سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے جیب سے موبائل نکالا۔ ایان کا اشارہ اینا کی طرف تھا اور وفا کے ساتھ لی گئی تصویریں فیس بک پر پوسٹ کرنے لگا۔ غلط بات ہے مسٹر ملک، وفا نے خفگی سے کہا۔ ایان نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ واپس جا کر کیا کریں گے آپ؟ وفا نے جواب نہ پا کر پھر سے سوال کیا۔ ڈریم پروجیکٹ پر کام شروع کروں گا۔ ایان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ اور تم کیا کرو گی؟ نائک کمپنی سنبھالو گی؟ ایان سیدھا ہو کر اس کی طرف مڑا۔ وفا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ ایان نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میں سافٹ ویئرز کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، وفا نے ایان کی طرف دیکھ کر سادگی سے کہا۔ میں مام کو وہ کمپنی واپس کر دوں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، ایان نے مسکرا کر کہا اور اس کے بالوں کو انگلی پر لپیٹا۔ وفا نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور ایان کو دیکھنے لگی۔ ایان اسی کے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ دل نہیں بھرتا تمہیں دیکھ دیکھ کر وفا ملک؟ وفا اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ شاید میرا بھی، وفا نے تائید کی تھی۔ ایان اس کے برملا اظہار پر سرشار ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میرے بغیر تمہارا دل نہ لگے، ایان سنجیدگی سے بولا تو وفا سیدھی ہو کر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ یہ دعا تھی یا بد دعا؟ پتہ نہیں، بس خواہش ہے، ایان بازو سینے پر باندھ کر بولا۔ وفا نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ایان نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری جان ہو تم، ایان اس کے سر سے سر ٹکراتے ہوئے بولا جب گاڑی ملک ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے نکلے تو آکاش ملک، رائنا بیگم اور انایا ان کی استقبال کے لیے موجود تھے۔ ویلکم بیک،
عنایا دوڑ کر ایان کے گلے لگی اور پھر اسی گرمجوشی سے وفا سے ملی۔ تھینکس عنایا، وفا نے رخسار اس کے رخسار سے مس کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہم نے آپ کو بہت مس کیا بھائی، عنایا ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی۔ ایان آکاش ملک سے بغل گیر ہوا۔ آکاش ملک نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ رائنا بیگم وفا سے خوش دلی سے ملی اور وہ مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کمرے کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اس وقت شدید غصے میں ہے۔ بیڈ سے چادر اور تکیے کھینچ کر زمین بوس کر دیے گئے تھے۔ ڈریسنگ کی چیزیں اس کے قدموں میں پڑی تھیں۔ اس نے سنیکرز نہ پہنے ہوتے تو اب تک پیر لہو لہان ہو چکے ہوتے۔ الماری کی سلائڈز ہٹی ہوئی تھیں، تمام کپڑے کمرے میں جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کی طرح اس کی اپنی حالت بھی بکھری بکھری تھی۔ رونے کے باعث آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں۔ آئی لائنر بہہ کر رخساروں پر لائن کی صورت میں تھوڑی تک پھیلا ہوا تھا۔ ایان صرف میرا ہے۔ گھٹنوں کے بل گرتی وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ لوشن کی بوتل اٹھا کر سامنے لگے فریم پر ماری جس کے شیشے پر فریم تک دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ ایان، وہ بلکتے ہوئے مسلسل ہاتھ زمین پر مار رہی تھی۔ تھک کر وہیں جھکے ہوئے بلکنے لگی تھی۔ وفا تم مر کیوں نہیں گئی؟ روتے روتے وہ پھر چیخی تھی۔ وہ میرا تھا، بس میرا۔ روتے روتے وہ غنودگی میں چلی گئی تھی۔ سامنے اس کی تصویر اسے افسردگی سے دیکھ رہی تھی شاید، جس کے چہرے پر دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ فوزیہ کے جانے کے بعد ہر بار کی طرح سمینہ نے سارے کپڑے فرح کو دے دیے اور فرح کے پرانے کپڑے اسے دے دیے۔ وفا خاموش رہی تھی، یہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ مجھے وہ گھڑی بھی دو جو تمہیں ارسل نے دی تھی۔ فرح کے کہنے پر وفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ورنہ امی کو بتا دوں گی، فرح نے دھمکی لگا دی۔ وفا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ دے دو ورنہ میں جا رہی ہوں امی کے پاس، فرح مزے سے بولی اور آگے بڑھنے لگی جب وفا نے اسے روک لیا۔ دیتی ہوں۔ وفا بجھے دل کے ساتھ اپنے اسکول بیگ کی طرف آئی۔ یہ گھڑی اسے بہت پسند آئی تھی اور دینے کا دل نہیں تھا، لیکن اگر امی کو پتہ چل جاتا تو تماشا لگنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ لاؤ بھی اب، فرح نے اس کے ہاتھ سے چھین لی اور اپنی کلائی پر لگا لی۔ ہائے کتنی پیاری ہے، فرح خوش ہو رہی تھی جبکہ وفا کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ پہلی بار اسے کچھ اچھا ملا تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہائے ارسل کتنا اچھا ہے نا، فرح خوشی سے اچھل رہی تھی۔ وفا باہر چلی گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلنے لگے تھے۔ وہ بڑی ہو رہی تھی اور پہلے سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ وقت کا پہیہ کب رکتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ مما آپ کہاں ہیں؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ سر گھٹنوں پر رکھے وہ سسک پڑی۔ ایان فریش ہو کر نکلا تو وفا اس کی منتظر تھی۔ ارے اب اتنا بھی کیا یاد کرنا مجھے مسز؟ ایان اسے منتظر پا کر شرارت سے بولتا ہوا ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ آئینے سے اس کا خفا چہرہ دیکھ کر محظوظ ہوا۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کو، وفا غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے جانے لگی تھی جب ایان نے کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ او مسز ملک خفا ہو گئیں؟ ایان اسے بازوؤں کے حصار میں لے کر چڑھاتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں مجھے، وفا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ایان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اچھا نا، سوری، ایان نے اس کے دونوں کان پکڑ کر کہا۔ مسٹر ملک آپ بہت برے ہیں، وفا منہ پھلا کر بولی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اچھا جی، اس برے سے انسان میں کس کی جان بستی ہے؟ بڑی خوش فہمی ہے آپ کو، وفا نے سنجیدگی سے کہا۔ خوش فہمی نہیں ہے، وہ ہر رات کو میری پیشانی چوم کر سوتی ہے، ایان مزے سے بولا اور آئینے سے وفا کو دیکھنے لگا۔ وفا کے اس کے کپڑے اٹھاتے ہاتھ لمحے کو رک گئے۔ شرمندگی کے مارے اس کا برا حال تھا، وہ رخ موڑ گئی۔ ایان ڈریسنگ سے ٹیک لگا کر اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے میں نے کبھی کسی کی نیند میں ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، ایان نے مسکراہٹ ضبط کر کے اسے چڑھایا۔ وفا اس کے کپڑے بیڈ پر پٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے ایان کا کہکہا اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو وہ خفیف سی مسکرا دی۔ او ہو، دھیمی دھیمی مسکراہٹیں، عنایا نے اسے مسکراتے دیکھ کر چھیڑا تو وفا نے ہنس کر اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، ایان خوشگواریت سے بولتا ہوا ٹیبل تک آیا۔ آج تو بڑے چہک رہے ہیں آپ بزنس مین ایان ملک، عنایا نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ رات بہت مزے کی نیند آئی تھی، اب جب رات کو سوتے ہوئے بھی کسی کی محبت ملے تو… وفا نے چمچ اس کے ہاتھ پر مارا تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ چپ چاپ ناشتہ کریں اور جائیں، وفا نے خفگی سے کہا تو ایان نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ جو آپ کا حکم مسز، ایان نے سر خم کیا تو عنایا کھلکھلا کے ہنس دی۔ آکاش ملک ٹیبل پر موجود نہیں تھے۔ رائنا بیگم نے پیار سے ایان کو دیکھا، مسکراہٹ اب اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔
مت تنگ کرو میری بیٹی کو، رائنا بیگم نے ایان کو ڈانٹا۔ دیکھ لو انایا اپنی بھابھی کو، بیٹے کے ساتھ اس کی ماں بھی پٹا لی اس نے۔ ایان اسے زج کرنے کے موڈ میں تھا۔ انایا اور رائنا ایک ساتھ ہنسی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں پاستے کا باؤل آپ کے سر پر الٹ دوں تو چپ چاپ کھانا کھائیں۔ وفا نے تب کر ایان کو دیکھا جو صبح سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ایان آفس کے لیے نکل گیا اور وفا غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ میری بات بھی نہیں سنی۔ غصے سے واپس آئی تو ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ میں نے تمہاری مام کو میسج کر دیا ہے، لنچ ساتھ کریں گی ہمارے، ابھی وہ کچھ مصروف ہیں۔ ایان کا میسج پڑھ کر حیران ہوئی تھی۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ وفا حیرت میں مبتلا تھی۔ اب سوچ سوچ کے ہلکان مت ہو جانا کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ وفا نے پلٹ کر دیکھا، وہ نہیں تھا۔ سی یو ایٹ لنچ، بائی مائی لائف، آخری میسج پڑھ کر وہ مسکرا دی۔ وفا دوپہر کا کھانا بنا کر فارغ ہوئی اور چینج کرنے کی غرض سے کمرے میں چلی آئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا تو ایان کے ٹیکسٹ کا نوٹیفیکیشن تھا۔ وفا نے ٹیپ کیا تو ٹیکسٹ اسکرین پر کھل گیا۔ الماری میں شاپنگ بیگ رکھا ہے، وہ ڈریس پہننا آج۔ ایان کا میسج دیکھ کر مسکرائی اور الماری کی طرف بڑھی۔ دائیں جانب ریڈ شاپنگ بیگ رکھا تھا۔ وفا اسے لیے بیڈ پر آ گئی۔ بیگ کے اندر سے بلیک کلر کی شارٹ فراک نکلی۔ وفا نے ستائش سے فراک کو بیڈ پر پھیلا کر دیکھا۔ فراک کے دامن پر کاپر کلر کی انتہائی نفیس موتیوں سے نقش و نگاری کی گئی تھی۔ فراک کے ساتھ بلیک کیپری اور بڑا سا شفون کا دوپٹہ تھا۔ فراک پاکستان سے منگوائی گئی تھی۔ وفا فراک لیے باتھ لینے چلی گئی۔ شاور لے کر نکلی اور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بلیک کلر اس کی دودھیا رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ وفا نے بال سلجھائے اور اسٹریٹ کر کے دائیں شانے پر ڈال لیے۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور بیگ سے نفیس سے سیاہ رنگ کے جھمکے نکال کر کانوں میں سجائے۔ باریک گولڈن چین جس کے اوپر سیاہ رنگ کا چمکتا ہوا سٹون جڑا تھا اپنی سراہی دار گردن میں پہن لی۔ دوپٹہ اٹھا کر بائیں شانے پر ٹکایا اور جھک کر بلیک سینڈل پہننے لگی۔ سیاہ سینڈل میں اس کے سفید مرمری پیر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ مسکرائی جب ایان دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ گڈ آفٹر نون مس، ایان خوشگواری سے بولتا اسے دیکھتے ہوئے مبہوت ہو گیا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا اس تک پہنچا۔ وفا آئینے سے اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا یہ رنگ کسی پر اتنا خوبصورت لگا ہوگا، ایان اسے شانوں سے تھام کر دھیرے سے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ایان ملک کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وفا نظریں جھکا گئی۔ ایان کو اس کے حیا سے نظریں جھکانے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ مائی لائف یو آر لکنگ گارجیس، ایان اس کی طرف جھک کر بولا تو وفا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا۔ آپ چینج کر لیں۔ وفا مناتے ہوئے پلٹ گئی۔ ایان کھل کر مسکرایا اور بیڈ پر بیٹھے اس کی ایک ایک حرکت بغور دیکھنے لگا۔ ایان ملک کی نظریں ہٹنا اور پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وفا اس کی محویت سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ گھور کیوں رہے ہیں؟ وفا اپنے جذبات چھپاتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھے مڑ کے خفگی سے بولی۔ اسے گھورنا نہیں کہتے مسز، محبت سے تکنا کہتے ہیں۔ ایان لو دیتے لہجے میں بولتا اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وفا گھبرا گئی تھی۔ ایان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں جھولتے آویزوں کو چھوتے ہوئے محبت سے مخمور لہجے میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ آپ لیٹ ہو جائیں گے، وفا نے ہٹتے ہوئے لرزتے لہجے میں کہا۔ پسینے سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ آئی جسٹ لو یو مور اینڈ مور، ایان اس کے حسین مکھڑے کو ہاتھوں میں بھر کر بولا۔ مجھ سے وعدہ کرو وفا، میں جب بھی تھک کر لوٹا کروں گا تم یوں ہی میرا استقبال کرو گی۔ ایان کا لہجہ کمرے کی خاموشی میں فسوں خیز لگ رہا تھا۔ اس کی محبت وفا ملک کے دل کے تاروں میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وفا نے نظریں جھکا کر ایان کی مضبوط ہتھیلی کو دیکھا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ اب چینج کر لیں، وفا نے مسکراتے ہوئے اس کی جذبات سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایان نے محبت لٹاتی نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا اور کپڑے لیے شاور لینے چلا گیا۔ وفا نے کمرے سے نکل کر اپنا رکا سانس بحال کیا۔ سامنے کا منظر اس کی بصارت کے لیے دیدہ زیب تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی لاؤنج میں بیٹھی ساریہ بیگم کی طرف بڑھ گئی۔ وفا بہت گرم جوشی سے ملی۔ ساریہ بہت کمزور سی لگ رہی تھی۔ مام آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وفا ان کی حلقوں میں چھپی آنکھوں کو دیکھ کر فکر مند ہوئی تھی۔ رائنا بیگم اور انایا نے ستائش بھری نظروں سے وفا کے سجے سراپے کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ساریہ نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، انفیکٹ بہت خوش، وفا مسکراتے ہوئے بولی تو ساریہ نے سکون کا سانس خارج کیا۔
ایان کمرے سے نکلا تو بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک جینز زیب تن کیے ہوئے تھا۔ سفید و گلابی رنگت پر کالا رنگ بہت جچ رہا تھا۔ میں بھی کہوں آج بھیا کو چینج کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ انایا نے وفا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایان کی ٹانگ کھینچی۔ ایان ہنس دیا جبکہ وفا نے سر جھکا لیا۔ آکاش ملک کے آتے ہی وفا نے انایا کے ساتھ ٹیبل سیٹ کر دیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ ایان دوبارہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب سامنے سے اینا آتی دکھائی دی۔ کیسے ہو ایان؟ اینا ایان کے سامنے رکتے ہوئے وفا کو یکسر نظر انداز کر کے بولی۔ بالکل فٹ، اپنی مسز کی بدولت۔ ایان نے پیار لٹاتی نظروں سے وفا کو دیکھا۔ اینا لب بھینچتی وہاں سے ہٹ کر اندر چلی گئی۔ شام میں ملتے ہیں۔ ایان وفا کا رخسار تھپتھپاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ وفا نے فخر اور محبت سے اس کی پشت کو گھورا۔ گاڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ان کی واپسی تک یہیں کھڑی رہیں گی کیا؟ باہر آتی انایا نے وفا کو چھیڑا تو وہ مسکرا کر رہ گئی اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ ہمارے ساتھ چلیں گی آپ؟ انایا نے پلٹ کر پوچھا تو اینا جل بھن گئی۔ تم جاؤ اس کے ساتھ، میں اکیلی چلی جاتی ہوں، اینا تیز لہجے میں کہتی جانے لگی تھی جب انایا نے اس کی کلائی تھام لی۔ نہیں، میں موم کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، وفا نے سادگی سے جواب دیا اور اندر آ گئی۔ رائنا بیگم اپنے کمرے میں تھیں تو وہ ساریہ کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وفا کلاس میں پہنچی تو ایک نیو اسٹوڈنٹ سے تعارف ہوا۔ جلد ہی فاریہ اس کی اچھی دوست بن گئی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا سنجیدہ اور کم گو وفا سے کسی نے دوستی کی ہو۔ فاریہ بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی، وفا بس اس کی باتیں سنتی اور کبھی کبھار مسکرا دیتی تھی۔ فاریہ اور وفا کی دوستی بہت گہری ہوئی کہ وہ انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی ایک ہی کالج میں گئیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اپنی سو کالڈ بھابھی کو بلانے کی؟ اینا ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے انایا پر برسی۔ اینا مائنڈ یور لینگویج، انایا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم میری دوست ہو تو وہ میری بھابھی ہیں، میرے بھائی کی خوشی اور ان کی محبت، انایا نے محبت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اینا نے ضبط سے انایا کو دیکھا۔ تو تم بھی اب اس کی زبان بولنے لگی ہو، اپنے بھائی کی طرح؟ اینا زہر خند لہجے میں بولی اور رخ موڑ گئی۔ کیونکہ وہ بہت اچھی ہیں، انایا نے کہتے ہوئے اسے دیکھا اور رخ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں ایان سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تم اس کا ذکر کر رہی ہو جو میری خوشیوں کی قاتل ہے۔ اینا انایا کی سنجیدگی دیکھ کر تیز لہجے میں بولی تھی۔ اس نے تمہاری خوشیوں کا قتل نہیں کیا اینا، تم کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ انایا زچ ہوئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے بھی ایان کو تم میں انٹرسٹ نہیں تھا، انفیکٹ تمہارے سامنے وہ سارا سے بھی کتنا چڑھتا تھا۔ انایا نے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ تمہیں اب آگے بڑھنا چاہیے اینا۔ انایا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اینا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے انایا یہ سب بہت آسان ہے؟ اینا اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے سسکی تھی۔ انایا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ تم نہیں جانتی میں اسے وفا کے ساتھ دیکھ کر کس کرب سے گزرتی ہوں۔ اینا کے چہرے پر اذیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انایا نے افسردہ نظر اینا کے چہرے پر ڈالی۔ میں اسے ایک نظر دیکھنے آئی تھی پر میرا دل ہی جلا گیا اسے وفا کے ساتھ دیکھ کر۔ اینا رو رہی تھی۔ انایا خاموش نظر اس پر ڈالتی رہی۔ اس کے پاس اینا کو کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ٹیکسی لائبریری کے سامنے رکی تو دونوں باہر نکل آئیں۔ لائبریری کے ساتھ کیفے تک چلی آئیں۔ میں سوچ رہی ہوں موم کے پاس امریکہ چلی جاؤں۔ اینا نے سرخی آنکھوں سے انایا کی طرف دیکھا اور کافی آرڈر کی۔ ان کے پاس جو تمہیں چھوڑ گئی تھی؟ انایا نے سپاٹ چہرہ لیے اسے یاد دلایا۔ اور بھی تو بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اینا نے اذیت سے دو چار لہجے میں کہا تو انایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں ایان کو وفا کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اینا کی آنکھوں میں پھر سے ساون اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم بہتر سمجھو۔ اینا نے آنسو صاف کیے اور دونوں خاموش ہو گئیں۔ تمہیں بھی میرے جانے سے فرق نہیں پڑتا جو آرام سے کہہ دیا چلی جاؤ۔ اینا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ انایا سر تھام کر رہ گئی۔ وفا ساریہ کو لیے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اب قطعاً ٹھیک نہیں لگ رہی موم، وفا نے ساریہ کے ہاتھ تھام کر فکر مندی سے کہا۔ جس کی جوان بیٹی مر جائے وہ ماں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آتی ساریہ نائک اندر سے بہت کھوکھلی ہو چکی تھی۔ وفا لب بھینچ کر رہ گئی۔ شزا نائک کا اس کے ساتھ رویہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ آپ روئیں تو مت، وفا کو ساریہ کے آنسو سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وفا آنسو صاف کرتی ساریہ کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ ساریہ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ مام آپ کو میں کبھی یاد نہیں آئی تھی؟ وفا نے ساریہ کا دھیان شیزا سے ہٹانا چاہا۔ اولاد کسے بھولتی ہے وفا، خیام کی بے وفائی میں تمہیں فراموش کر گئی تھی۔
مجھے آس تھی کہ شاید خیام تمہارے لیے پلٹ آئے، ساریہ نے افسردگی سے کہا۔ جیسے آپ نے انہیں بے وفا جان کر ان کی محبت کو فراموش کر دیا، ویسے ہی وہ آپ کو بے وفا جانتے رہے۔ وفا نے ان کے چہرے پر چھائی مایوسی کو دیکھا۔ ساریہ خاموش ہو گئی۔ آپ ہمارے پاس رہ لینا موم، وفا نے عجیب سی ضد کی تھی۔ نہیں بیٹا، ساریہ نے تیزی سے انکار کر دیا۔ کیوں موم؟ ایسا ممکن نہیں ہے وفا بیٹا، میں یہاں نہیں رک سکتی، ساریہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وفا افسردہ سی ہو گئی۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا کب شام ہو گئی۔ ہیلو ایوری ون، ایان خوشگوار موڈ لیے اندر داخل ہوا۔ وفا اسے دیکھ کر مسکرا دی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ ایان نے اس کی پیشانی چومی اور ریلیکس ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آج مسز نے خوب پیار سمیٹا ہے، ایان وفا کا دمکتا چہرہ دیکھ کر بولا۔ یس آف کورس، وفا بیگ الماری میں رکھ کر پلٹی اور مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا لگا دو، ایان شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا تو وفا سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ کھانے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ انایا اینا کو زبردستی لے آئی تھی۔ وفا تم نے کمپنی کے بارے میں بات نہیں کی؟ ایان نے کھانا کھاتے ہوئے وفا کو مخاطب کیا۔ نہیں، وفا نے سر نفی میں ہلایا۔ کیسی بات؟ ساریہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ آکاش ملک جانتے تھے وفا کمپنی نہیں رکھنا چاہتی۔ ماں مجھے کمپنی نہیں چاہیے، وفا نے سادگی سے کہا۔ اینا اور انایا نے حیرت سے وفا کو دیکھا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ ساریہ نے ایک کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ماں مجھے صرف ماں چاہیے، دولت میرے لیے معنی نہیں رکھتی، وفا نے سنجیدگی سے ساریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ کمپنی میری طرف سے تحفہ ہے، ساریہ نے اسے یاد دلایا تھا۔ محبت کو تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، ہر رشتے میں سب سے بڑا تحفہ محبت ہی ہوتی ہے مام، وفا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا۔ اور مجھے کمپنی کے کام، اس کی نوعیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، میں کچھ بھی نہیں جانتی، وفا نے کندھے اچکا کر کہا۔ تمہیں کمپنی کے لیے کسی قابلیت کی ضرورت نہیں وفا، میری بیٹی ہونا کافی ہے تمہارے لیے، ساریہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور اب میں انکار نہیں سنوں گی، کل تم میرے ساتھ آفس چل رہی ہو، ساریہ نے سختی سے کہا۔ لیکن موم، وفا نے مدد طلب نظروں سے ایان کی طرف دیکھا۔ ایان نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وفا بیٹا آپ آفس جوائن کر کے تو دیکھ لیں، آکاش ملک نے کہا تو وفا چپ ہو گئی۔ اینا ضبط سے ایان کو وفا کے سنگ بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، انایا نے سنجیدگی سے آکاش ملک کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو بیٹا، آکاش ملک نے نرمی سے کہا تو سب انایا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈیڈ اینا امریکہ جانا چاہتی ہے، انایا نے سنجیدگی سے کہا تو آکاش ملک سمیت سب نے اینا کی سمت دیکھا جو انایا کو گھور رہی تھی۔ لیکن بیٹا ایسے اچانک کیوں؟ آکاش ملک کو حیرت ہوئی تھی۔ کوئی پرابلم ہے تو بتائیں، آکاش ملک کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کینیڈا سے جانا چاہتی ہوں، اینا سنجیدگی سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ آپ کے ڈیڈ نے آپ کو ہمارے سپرد کیا تھا، آکاش ملک نے یاد دلایا۔ انکل اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اینا ایان کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، ہمارے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ بھی آپ کا تھا جسے ہم نے قبول کیا، لیکن اب بلا جواز امریکہ جانا، آکاش ملک نے اسے دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتائیں، آکاش ملک نے اس کے جھکے چہرے کی جانب دیکھا۔ اینا کیا پرابلم ہے؟ ایان نے مداخلت کی تو اینا نے فوراً سر اٹھایا۔ تم ہی ہو سب سے بڑی پرابلم، وہ کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہیں پائی اور کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اینا، ایان نے آواز دی لیکن اینا منہ پر ہاتھ رکھ کے بھاگتے ہوئے دروازے سے نکل گئی۔ انایا اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ رائنا بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ انایا نے گہری نظروں سے ایان کو دیکھا۔ مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ ایان نے انایا کو دیکھ کر کہا۔ اس کے جانے کی وجہ آپ ہیں بھائی، انایا سنجیدگی سے بولی تھی۔ اینا اس کی اچھی دوست تھی، اس کا یوں اچانک چلے جانا اسے پریشان کر رہا تھا۔ کم آن انایا، اب تم شروع مت ہو جانا، ایان نے ناگواری سے کہا اور چمچ پلیٹ میں پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ ساریہ نائک حیرت سے ناسمجھی سے ایان اور انایا کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹر ملک، وفا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور سر نفی میں ہلا کر غصہ کرنے سے منع کیا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ آکاش ملک نے انایا کی طرف دیکھتے ہوئے ایان کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ڈیڈ، ایان بیزاری سے بولا۔ مجھے لگا تھا تم سدھر گئے ہو، آکاش ملک نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ تم بتاؤ انایا، آکاش ملک نے انایا کی جانب رخ موڑا۔
اینا بھائی کو پسند کرتی ہے، بھائی کی شادی کے بعد وہ بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے، عنایہ دھیمے لہجے میں بولتی ایان کی سمت دیکھتی، کبھی وفا کی سمت دیکھتی، سب کہہ گئی۔ آکاش ملک خاموش ہو گئے، رائنا اور ساریہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ ڈیڈ، میرے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے، وہ جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے میں نے اسے مجبور نہیں کیا، ایان سنجیدگی سے بولا تو آکاش ملک نے سر ہلایا۔ میں بات کروں گا اینا سے، اگر پھر بھی جانا چاہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ آکاش ملک کچھ سوچتے ہوئے بولے اور ٹیبل سے اٹھ گئے۔ عنایہ افسردہ سی بیٹھی تھی۔ اس میں میرا قصور نہیں عنایہ، تم جانتی ہو میں نے اسے کتنا منع کیا تھا۔ ایان عنایہ کی اتری شکل دیکھ کر نرمی سے بولا، آئی نو بھائی، لیکن وہ صرف آپ کی وجہ سے جانا چاہتی ہے۔ عنایہ نے لب بھینچے اور رخ موڑ لیا۔ عنایہ، ایان اب شادی شدہ ہے، سو بار بار ایک ہی بات دہرانے سے تم وفا کو ہرٹ کر رہی ہو۔ رائنا بیگم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پیار سے بولی تو عنایہ نے وفا کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری بھابھی، اینا ہماری بچپن کی دوست ہے، اس کا یوں چلے جانا مجھے اداس کر رہا ہے۔ عنایہ معذرت کرتی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ ساریہ نے وفا کی جانب دیکھا، وہ نارمل لگ رہی تھی۔ میں بھی چلتی ہوں اب، ساریہ وفا کی پیشانی چومتی ہوئی اٹھی تھی۔ رات رک جاتی مام۔ نہیں میری جان، ایسا ممکن نہیں، ساریہ اس کے رخسار پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ صبح ریڈی ہو جانا، تمہیں آفس کے لیے پک کروں گی، ساریہ نائک نے تنبیہاً کہا اور اسے پیار کرتی ہوئی چلی گئی۔ ایان کمرے میں چلا گیا تو وفا رائنا بیگم کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ تم نے کبھی اپنی مام کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی وفا؟ بریک ٹائم میں لنچ کرتے ہوئے فاریہ نے اسے دیکھا۔ وہ کالج کے گراؤنڈ میں موجود تھیں۔ پاپا نے کبھی کچھ نہیں بتایا ان کے بارے میں، وفا اداسی سے بولی۔ مایوسیوں کے کئی سائے اس کے خوبصورت چہرے پر لہرانے لگے تھے۔ کوئی تو ہنٹ دیا ہوگا یار، فاریہ نے اس کے چہرے پر مایوسی کے بکھرتے رنگ دیکھ کر کہا۔ وہ مما کے بارے میں بات تک نہیں کرتے، وفا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم ہمت مت ہارنا، میں تمہاری مدد کروں گی تمہاری مام تک پہنچنے میں، فاریہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تھینکس فاریہ۔ وفا مسکرائی تھی لیکن اس کے رخساروں کے خوبصورت ڈمپل واضح نہیں ہوئے تھے۔ تم بس سراغ ڈھونڈو، دماغ لگاؤ، کچھ تو ایسا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے لیکن تمہیں دکھ نہیں رہا، فاریہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ انٹیلیجنس آفیسر لگ رہی ہو، وفا نے مسکرا کر کہا۔ فاریہ قہقہا لگا کر ہنسی تھی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تمہاری سنجیدگی، تمہاری خاموشی مجھے بے چین کرتی ہے، اتنی پیاری لڑکی کی مسکراہٹ پر پڑی اوس مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، فاریہ بولی تو وفا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ بیل بجتے ہی دونوں کلاس کی سمت چل دیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو موبائل پر اذان ہو رہی تھی۔ وفا نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ سے اسٹالر اٹھایا اور سر پر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ مہیب سناٹے میں اذان کے الفاظ اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ اسے یاد تھا انہی اذانوں کے بیچ وہ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اذان کے وقفے میں اس نے آنکھیں بند کی اور ایان ملک کی خیر خواہی کی دعا مانگی۔ 3 منٹ کے مختصر وقت میں اذان اختتام پذیر ہوئی تو وہ دعا پڑھتی بیڈ سے اتر کر چپل پہننے لگی۔ وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے سے تمام تصاویر وہ پہلے ہی ہٹا چکی تھی۔ الماری سے جائے نماز اور چادر نکالی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ایان کی سائڈ پر آئی اور جھک کر اسے آواز دی، مسٹر ملک۔ وفا نے اس کے سینے پر دھرا مضبوط ہاتھ ہلایا۔ ایان نے مندی مندی خمار آلود آنکھوں سے اس کے حجاب میں لپٹے مکھڑے کو دیکھا۔ نماز پڑھ لیں، وفا نے کہا اور پلٹ کر جائے نماز پر آ گئی۔ ایان نے کروٹ بدل کر اس کی پشت کو دیکھا اور نیند کے باوجود اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ وفا نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی عافیت و کامیابی کی ڈھیروں دعائیں مانگ لی۔ ایان نے اسے بغور دیکھا۔ شکریہ میری زندگی، یہ لمحے سب سے حسین ہے مسٹر ملک، آپ، میں اور نماز۔ وفا نے نظریں اٹھا کر اس کے صبیح چہرے کو دیکھا جب محبتوں کے بہت سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ بے شک، ایان نے لب اس کے حجاب زدہ سر پر رکھے۔ مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، میں ڈریم پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، وفا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ ایان نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ جلدی ریڈی ہو جاؤ وفا، آج تمہیں آفس جانا ہے، ایان کوٹ پہن کر آئینے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وفا کا کمبل سیٹ کرتا ہاتھ رکا اور برا سا منہ بنا کر ایان کو دیکھتی اس تک آئی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، وفا ایان کے چہرے پر ناراض نظر ڈال کر بولی تو ایان اس کی طرف مڑا۔ میں چاہتا وفا ملک اپنے آپ کو پہچانے، سوسائٹی میں اپنا نام اور مقام پیدا کرے، ایان اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔
میرے لیے آپ کا نام اور مقام کافی ہے۔ میں چاہتا ہوں لوگ تمہیں تمہارے نام سے پہچانیں۔ ایان پلٹ کر پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ باہر ساریہ نائک کی گاڑی کا ہارن بجنے لگا تو ایان نے بے ساختہ وفا کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرا گئی۔ ایان نے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وفا بھی اس کے پیچھے گئی۔ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی وفا؟ ساریہ نائک اسے سرتا پیر دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولی۔ مام، وفا نے برا سا منہ بنایا۔ بہت ضدی ہے آپ کی بیٹی، ایان ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ وفا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، ساریہ نے خفگی سے کہا تو وفا نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ساریہ ناراضگی سے بولتی پلٹنے لگی تھی جب وفا نے تڑپ کر انہیں روکا۔ مجھے 5 منٹ دیں۔ وفا نے ایان کی سمت دیکھا اور پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ ساریہ نائک کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ میم، بریک فاسٹ؟ ایان ٹیبل پر وفا کا انتظار کر رہا تھا جب ساریہ نائک سے مخاطب ہوا۔ تھینکس بیٹا، ساریہ نائک مسکرا کر بولتی صوفے پر بیٹھ کر وفا کا انتظار کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد وفا کمرے سے باہر نکلی۔ وائٹ شرٹ اور ریڈ کیپری کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے سادگی میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح پونی میں قید تھے۔ چلیں مام، وفا سنجیدگی سے ساریہ نائک سے بولی۔ میڈم، ناشتہ تو کر لیں۔ ایان نے اسے چھیڑا تو وفا نے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وفا نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو ساریہ اللہ حافظ کہتی اس کے پیچھے نکل آئیں۔ ان کے آتے ہی ڈرائیور نے ادب سے گاڑی کے دروازے کھول دیے اور ان کے بیٹھتے ہی گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ مائی لو، کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ مجھے اس کی خواہش نہیں ہے مام، وفا نے نرمی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے خواہش ہے میری بیٹی کیلگری کی جانی پہچانی شخصیات میں سے ہو۔ گاڑی آدھے گھنٹے کی مختصر مسافت کے بعد نائک کمپنی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ساریہ گاڑی سے نکلی تو وفا نے بھی ان کی تقلید کی۔ گلاس سے بنی بلند و بالا عمارت جس کے اوپر بولڈ حروف میں نائک سافٹ ویئر کمپنی کنندہ تھا۔ ساریہ کے ساتھ وہ اندر چلی آئی۔ گڈ مارننگ میم، جولی نے مسکرا کر کہا اور وفا کی طرف بڑھی۔ ویلکم میم۔ سرخ گلابوں کا خوبصورت بوکے جس کے اطراف میں پیکنگ کی ہوئی تھی وفا کی جانب بڑھایا۔ وفا نے مسکرا کر بوکے تھام لیا۔ میٹنگ روم از ریڈی میم، جولی نے اطلاع دی تو وفا نے پھول اسے تھمائے اور ساریہ کے ساتھ میٹنگ روم میں چلی آئی۔ گڈ مارننگ اینڈ ویلکم میم وفا۔ تمام ورکرز اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ تھینکس، وفا نے مسکرا کر کہا اور بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ سربراہی جگہ پر 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ وفا مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے لیے سب نیا تھا۔ ساریہ نائک نے سب کو وفا سے متعارف کروایا اور ضروری ہدایات دینے لگی۔ ایان آفس پہنچا تو ولیم اس سے قبل موجود تھا۔ گڈ مارننگ۔ ایان کی خوشگوار آواز پر ولیم نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ انٹرویوز کا کیا بنا؟ آج سے شروع ہو جائیں گے، ولیم نے اسے آگاہ کیا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ایان نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنے پروجیکٹ کی ڈسکرپشن پر نظر ثانی کرنے لگا۔ 10 بجے کے قریب لوگ انٹرویو کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایان ملک کو بہت قابل لوگوں کی ضرورت تھی۔ وہ بہت غور سے ان کی سی وی چیک کر رہا تھا، ان سے بہت اہم سوالات کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی ان کی امید پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ ایان کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ حد ہے، یونی والے انہیں پاس کیسے کر رہے ہیں جنہیں سافٹ ویئر کی بیسک تک کا علم نہیں۔ ایان سر کرسی کی پشت سے ٹکائے مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا ایان؟ ولیم اسے پریشان دیکھ کر بولا۔ مجھے کوئی بھی ایسا نہیں لگا جسے میں جاب پر رکھ سکوں، ایان لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولا۔ صبح مزید انٹرویوز لے لیں گے، ولیم نے کہا تو ایان نے سر ہلایا۔ یہی کرنا پڑے گا۔ وفا نے صبح کچھ نہیں کھایا تھا، پتہ نہیں آفس جا کر ناشتہ کیا بھی یا نہیں۔ ایان آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ ریسیپشن اور اسسٹنٹ کی جاب کے لیے کچھ لڑکیاں ویٹ کر رہی ہیں، ولیم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں تم دیکھ لو، جو بہتر لگے اسے فائنل کر لو، میں مزید کسی کے ساتھ مغز ماری نہیں کرنا چاہتا، ایان نے بیزاری سے کہا۔ انٹرویوز لینے کے چکر میں اس کا دل کام سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا، کچھ وفا کی فکر سے پریشان کر رہی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں بہت سی لڑکیاں بیٹھی تھی۔ ایان گاگلز لگاتا باہر نکل آیا۔ ہوٹل سے کھانا پیک کروایا، اس کا رخ نائک کمپنی کی جانب تھا۔ کمپنی پہنچا تو وفا ساریہ نائک کے آفس میں تھی۔ گڈ مارننگ مسز، ایان اسے دیکھتے خوش دلی سے مسکرایا۔ وفا کو دیکھتے ہی اس کی بیزاری اڑنچو ہو گئی تھی۔ آپ یہاں؟ وفا اسے حیرت سے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں، میں اپنی بیوی کو دیکھنے یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ ساریہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایان کو دیکھ کر سکون کی لہر اس کے دل میں اتر گئی۔
ایان ملک ایک مضبوط صاحباں تھا۔ آپ کو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ وفا خوشگواریت سے مسکرائی تھی۔ ایان کو دیکھتے ہی وہ کھل سی گئی تھی۔ وہیں ایان کے پاس بیٹھ گئی۔ خیریت سے آنا ہوا بیٹا؟ ساریہ ایان کی سمت دیکھتے ہوئے بولیں۔ وفا نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس اس کے لیے کھانا لایا ہوں، ایان نے کہا تو ساریہ نے انٹرکام سے جولی کو بلایا۔ یس میم، یہ کھانا نکال کر لاؤ، ساریہ نے کہا تو جولی پیکڈ کھانے کی طرف بڑھی اور لے کر چلی گئی۔ وفا نے پیار لٹاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایان ملک کو اس کی کتنی فکر تھی۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، ایان نے سرگوشی کی تو وفا کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ دودیا رنگت پر چھائی سرخی اسے مزید دلکش بنا گئی تھی۔ وفا نے اسے پرے دھکیلا اور ہنس دی۔ I actually missed your smile، ایان نے والہانہ انداز میں لو دیتے لہجے میں کہا۔ جولی دروازہ ناک کرتی کھانے کی ڈش لیے آفس میں داخل ہوئی۔ ڈش ٹیبل پر رکھتی وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، میں ابھی آتی ہوں، ساریہ نائک مسکراتی ہوئی آفس سے نکل گئیں۔ چلو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، ایان ملک نے نوالا توڑ کر وفا کے منہ میں ڈالا۔ تمہاری وجہ سے مجھے بھی بھوکا رہنا پڑا، ایان نوالا توڑتے ہوئے بولا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ وفا حیرت کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ جب میری اکلوتی بیوی نے ناشتہ نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا تھا؟ ایان اس کی ناک کھینچتے ہوئے محبت سے بولا۔ مسٹر ملک آپ بھی نا، یو آر ناٹ جسٹ مائی وائف، یو آر مائی لائف، ایان اسے نوالا کھلاتے ہوئے لو دیتے لہجے میں بولا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ ایان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ اچھا تھا، وفا نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔ ملک سافٹ ویئر کمپنی میں چلتے ہیں، وفا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں میم، جیسے آپ کا حکم، ایان سر تسلیم خم کیے بولا تو وفا ہنس دی۔ اینا آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈیڈ نے آپ کو میری ذمہ داری میں دیا تھا، آکاش ملک سنجیدگی سے اینا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے۔ اینا کو بے اختیار وہ منظر یاد آیا جب وہ 16 سال کی تھی، اس کا اکلوتا رشتہ، اس کا باپ ہاسپٹل میں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کیا نہیں تھا ان کی بے بس آنکھوں میں، اینا کے لیے فکر، محبت، پیار، اور سب سے بڑھ کر اسے اکیلے چھوڑ جانے کا دکھ۔ آکاش میری بیٹی، فہیم نے لڑکھڑاتی آواز میں اپنے جگری دوست آکاش کو دیکھا۔ فہیم تم خود کو تکلیف مت دو، میری بیٹی تمہاری ذمہ داری۔ اکھڑتی سانسوں کے بیچ فہیم نے اینا کا آکاش ملک کے سپرد کر دیا۔ اینا مجھے عنایا کی طرح ہے، تم فکر مت کرو، اینا میری بھی بیٹی ہے۔ آکاش ملک نے 16 سالہ اینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انکل پلیز میرے ڈیڈ کو بچا لے، روتے ہوئے اینا کے وہ لفظ اسے حال میں کھینچ لائے۔ اس نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، اینا نے سرخ آنکھوں سے آکاش ملک کو دیکھتے ہوئے لہجے کو مضبوط کیا۔ وہ تمہاری ماں وہاں ہے جو تمہیں 5 سال کی عمر میں چھوڑ گئی، آکاش ملک تیز لہجے میں بولے تو اینا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں مینج کر لوں گی انکل، آپ پریشان مت ہوں، اینا اٹل لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں فورس نہیں کروں گا، آکاش ملک اٹھتے ہوئے بولے۔ واشنگٹن میں میرے کچھ فلیٹس ہیں، ان کی کیز تمہیں بھیج دوں گا۔ آکاش ملک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ اینا کی آنکھوں سے آنسو ضبط کا بندھن پھلانگ کر رخساروں کے آنگن میں آ گرے۔ میں اس عورت کے پاس کیسے جا سکتی ہوں جسے مجھ سے محبت ہی نہیں ہے؟ اینا کرب سے بولی اور آنسوؤں کو بہنے کی اجازت دے کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ برتن دھوتے ہوئے وہ گہری سوچ میں گم تھی جب سمینہ بیگم کی تیز چنگھاڑ سے ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ برتن ہی دھونے ہیں یا باقی کا کام تیری ماں نے کرنا ہے؟ خود تو کہیں گلچھرے اڑا رہی ہوں گی کسی گورے کے ساتھ، تجھے میرے گلے میں ڈال دیا۔ ان انگریزوں کو اور کرنا ہی کیا آتا ہے؟ سمینہ بیگم بولتی چنگھاڑتی کچن سے نکل گئی، جبکہ وفا کا دماغ ایک لفظ انگریزوں پر اٹک گیا تھا۔ تو کیا میری ماں انگریز ہیں؟ اس کے ذہن میں کئی سوالات امڑنے لگے تھے۔ جلدی جلدی برتن دھوئے اور شام کے کھانے کی تیاری کر کے وہ فراغت پاتے ہی بابا کے کمرے میں چلی آئی۔ الماری سے بابا کے کاغذات نکالے اور ایک ایک کر کے پڑھنے لگی۔ ان کاغذات میں کچھ زمینوں کے کاغذات تھے اور ایک فائل میں خیام سعید کے کینیڈا کے کاغذات تھے۔ وفا کے چہرے پر کچھ پا لینے کی چمک پیدا ہونے لگی تھی۔ وفا، او وفا کہاں مر گئی ہے؟ سمینہ کی آواز پر ہڑبڑا کر کاغذ واپس رکھے اور باہر آ گئی۔ جی اماں، سمینہ کو دیکھ کر ہی اس کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ روٹی لا میرے لیے اور زہیب کے لیے بریانی چڑھا دے، وہ فرمائش کر کے گیا ہے۔
نیا حکم صادر کر کے اپنے تخت پر براجمان ہو گئیں۔ وفا نے اس کے سامنے روٹی رکھی اور زہیب کے لیے بریانی بنانے چل پڑی۔ ایان وفا کو لیے ملک سافٹ ویئر کمپنی چلا آیا۔ انہیں دیکھتے ہی میڈیا نے ان کا راستہ روک لیا۔ مسٹر ایان ملک، ہم نے سنا ہے آپ نے حساس اداروں کے لیے سافٹ ویئر بنانا شروع کیا ہے۔ جی بالکل، میں نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہے۔ کیا آپ اس سافٹ ویئر کو بھی بیچ دیں گے؟ اگلا سوال سن کر ایان مسکرا دیا۔ نہیں، ہر چیز بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، ایان نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کی مسز وفا ملک نئی کمپنی کی نئی CEO ہیں، کیا آپ اب بھی نئی کمپنی سے مقابلہ رکھیں گے؟ رپورٹر نے سوال کیا۔ میرا مقابلہ بالاج نائک سے تھا، ساریہ نائک یا میری مسز وفا ملک سے نہیں، ایان نے جواب دیا۔ تو رپورٹر نے رخ وفا کی جانب کیا تو ایان وفا کو لیے آفس چلا آیا۔ تمہیں پریس کانفرنس ارینج کرنی چاہیے وفا، تاکہ آفیشیلی سب کو پتہ چل جائے کہ وفا نئی کمپنی کی نئی CEO ہے، ایان نے کہا تو وفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویلکم میم۔ ولیم فائلز لیے ایان کی طرف بڑھا تو وفا کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جنہوں نے آن لائن اپلائی کیا ہے۔ ولیم نے فائل ایان کی طرف بڑھائی اور اپنے ٹیبل پر چلا گیا۔ یہ میرا چھوٹا سا آفس۔ ایان اندر داخل ہوتے ہوئے بازو کھول کر گھوما۔ وفا نے استائش سے اسے دیکھا۔ چھوٹا سا آفس قدرے خوبصورت اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ بہت پیارا ہے۔ وفا اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بیٹھیے نئی کمپنی کی CEO صاحبہ، ایان اس کے لیے کرسی کھینچتے ہوئے شرارت سے بولا تو وفا کھلکھلا کر ہنسی اور بیٹھ گئی۔ تھینکس اے لاٹ مسٹر ملک، وفا اسی کے انداز میں کہتی ہوئی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر آفس میں گزارنے کے بعد وہ دونوں گھر کی طرف چل دیے۔